بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بخیر راغلی. اس میں عاطف وقاص اور میری یہ ویڈیو ان سارے ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ جو ابھی خیبر پختونخوا کے کسی بھی بورڈ سے اپنا ایف ایس سی کا ایگزام دینے جا رہے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ایگزام میں 3 to 4 ویکس کا ٹائم رہتا ہے، تو اس میں آپ نے اپنے پورے کورس کا ایک بریک ڈاؤن کرنا ہے اور ظاہر ہے آپ نے پورا کورس پریپیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھے مارکس آئیں. اب پورا کورس پریپیئر کرنے کے لیے 3 to 4 ویکس کا جو ٹائم ہے وہ ظاہری بات ہے، کامن سینس ہے کہ یہ کم نظر آتا ہے. لیکن اگر میرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ اس لیے کم نہیں ہے کیونکہ پورا سال کسی نہ کسی طرح سے آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں، یا اب میں یہ جانتا ہوں کہ آپ میں سے کئی طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور یہ جو اسٹڈی پلان میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ انتہائی سمپل ہے اور یہ تقریباً ہر ایک اسٹوڈنٹ کو فائدہ دے سکتا ہے، چاہے وہ تھرو آؤٹ اپنے کالج کے فیس ٹیسٹ میں یا کلاس ٹیسٹ وغیرہ میں ٹاپر رہا ہو، یا ایسے اسٹوڈنٹس کے جو اپنے کالج کے ٹیسٹوں میں جن کی پوزیشن اتنی اچھی نہ رہی ہو. تو کیونکہ میں خود ذاتی طور پہ اسمارٹ اسٹڈی پہ زیادہ بیلیو کرتا ہوں، اور ظاہر ہے خود بھی میں نے ہمیشہ اسمارٹ ورک کو ہی ترجیح دی ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت زیادہ قابل تھا، لیکن شاید میری سستی یا میری لیزینس کی وجہ سے میں نے ایسے ٹیکنیکس ڈیولپ کر لیے تھے کہ پھر جو ہے میں کم وقت میں زیادہ کام کر پاتا. تو وہ اسٹوڈنٹس جو میری طرح ہیں یا جو مطلب یہ ہیں کہ روٹین سے ایک ترتیب کے ساتھ تھرو آؤٹ کام کرنے کے عادی نہیں ہیں، تو ان کو تو خاص طور پہ یہ پلان جو ہے بڑا فائدہ دے گا. پھر وہ اسٹوڈنٹس جو تھرو آؤٹ اپنی ایک اسٹڈی جاری رکھے ہوئے ہیں پورا سال، ان کو تو بے شک یہ پرفیکشن تک لے جا سکتا ہے یہ پلان. اچھا، یہ جو ابھی اسٹڈی پلان میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ رجسٹر اٹھائیں. اگر آپ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں تو پہلے میں فرسٹ ایئر کا بریک ڈاؤن بتاؤں گا، تو آپ اس کو غور سے دیکھیں گے، ایک ایک چیز نوٹ کریں گے. اس میں صرف فزکس کی بات نہیں کروں گا، ظاہر ہے میں فزکس کا ٹیچر ہوں اور میں اپنے 14-15 سال کی جو ایکسپیرینس کی بیس پہ مجھے جتنی چیزیں معلوم ہیں ان ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے، یا جتنے بورڈز کے ایگزامز ہمارے سامنے ہوئے ہیں یا جن کے بارے میں جانتا ہوں، سب کو دیکھتی ہوئے میں نے ایک فزکس کا تو پلان اپنے حساب سے میں تیار کر سکتا ہوں. لیکن ظاہر ہے باقی سبجیکٹس میں نے پڑھائے نہیں ہیں اور ان کا مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے، تو اس کے لیے میں نے ہیلپ لی ہے بہت سارے ٹیچرز سے، بہت سارے اپنے ریسپیکٹڈ جو ہے دوستوں کے سے جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں ٹیچنگ کرتے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس میں اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، جیسا کہ اردو کے مختلف ہمارے جو ہے پروفیسرز ہیں، یا انگلش کے، یا اسلامیات کے، اس طرح پاک اسٹڈی کے، اس طرح جو ہے کیمسٹری اور بایولوجی اور میتھمیٹکس کے. تو ان سب سے میں نے باقاعدہ اس کی رائے لی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایک پلان بنا کے دینا ہے جس میں ایسا ہو کہ ان کو پتہ ہو کہ امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں کن چیپٹرز میں زیادہ ہیں، تاکہ وہ سب سے پہلے پریپیئر کر لیں اور باقی اکارڈنگلی تیار کریں. میں ظاہری بات ہے میں اس پہ کبھی بھی بیلیو نہیں کرتا کہ کچھ بک میں جو ہے کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے. لیکن امپورٹنٹ میں آپ کے یعنی اسٹوڈنٹس کے پرسپیکٹیو سے کہہ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس عموماً ان کو امپورٹنٹ کہتے ہیں کہ جو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے زیادہ اہم، مطلب ایگزام کے کویسچنز اس پہ بن سکتے ہوں. تو وہ ساری چیزیں میں نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے، اور میرے ان دوستوں نے، اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کار خیر میں میری ہیلپ کی ہے. میں کلیئرلی بتا دوں کہ پہلا پورشن ابھی جو میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں وہ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس یہ 4 سے 5 منٹ یا 10 منٹ جتنا بھی فرسٹ ایئر کا کام ہے یہ اسکپ کر سکتے ہیں، وہ سیکنڈ ایئر کے پلان کی طرف جائیں گے. اب میں فرسٹ ایئر کے پلان کی طرف جا رہا ہوں. آپ نے سب سے پہلے ایک چیز یہ سارے اسٹوڈنٹس کے لیے سنیں،
دیکھیں آپ کے پاس دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اب یہ نہ کہیں کہ آپ میں سے کسی کے پاس کم یا زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہے تو میں نہیں جانتا کہ یہ کیسا ہے. لیکن بہرحال عموماً ایک عام انسان کے پاس اس دنیا میں اس ٹائم اینڈ اسپیس میں دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور ان 24 گھنٹوں میں آپ نے بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ہے نیند آپ نے پوری رکھنی ہے، دوسرا آپ نے کھانا پینا، تیسرا آپ جو ہے اپنے مذہب کے حوالے سے جتنی بھی ضروری احکامات ہیں وہ پورے کرنے ہیں. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے خاص طور پہ ٹائم نکالنا ہے. یہ 3 چیزیں میں دوہرا دوں. میں نے کہا نیند پوری کرنی ہے، کھانے پینے کے لیے صحیح ٹائم نکالنا ہے، اور تیسرا جو ہے آپ نے اپنے مذہبی احکامات کو ٹائم پہ پورا کرنا ہے، ان کے لیے ٹائم نکالنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں میں، کھانے پینے میں، ہمارا نمازوں میں، اور اس میں سونے میں تقریباً یہ کل ملا کر 10 سے 11 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے. اب اگر یہ چیزیں آپ مطلب ایک کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں تو تھوڑا دوسرے کو اس کے لیے کم کر سکتے ہیں. اب آپ کو میں یہ نہیں سجیسٹ کر سکتا کہ کس چیز کے لیے کون سی چیز کی قربانی دیں، لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مطلب ٹائم پوائنٹ آف ویو سے نا، اگر آپ کو کھانے پہ زیادہ ٹائم لگتا ہے تو ظاہر ہے آپ کو نیند میں سے تھوڑا سا حصہ کاٹ کے اس میں ڈالنا پڑے گا. یہ آپ خود ایڈجسٹ کریں، لیکن بہتر ہوتا ہے کم کھانا کم سونا، لیکن اتنا سونا کہ وہ آپ کی ضرورت کو پورا کرے، کیونکہ آپ کا مائنڈ فریش نہیں ہوگا. اور دوسرا کھانے کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا معدہ ٹھیک ہے تو آپ کا نظام صحیح ہے، تو اس طرح ہے تو پھر وہ ٹینشن اور یہ چیزیں نہیں آتی. یہ آپ کو، میں تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن میرا خود ذاتی تجربہ ہے، میں اس کی بیس پہ بات کر رہا ہوں، یا جو اپنے جو ہے لوگوں سے سنا ہے اور ایکسپرٹ سے سنا ہے. تو بہرحال نیند پوری ہو، کھانا ٹائم پہ ہو، نمازیں ٹائم پہ ہو، یا جو بھی آپ کی عبادات ہیں، آپ جس بھی مسلک اور مذہب سے وابستہ ہیں. اس کے بعد اب فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس خاص طور پہ متوجہ ہوں. دیکھیں آپ کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں، میں جو ہے ان سب کی آپ کو بریک ڈاؤن کی اب بات کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے میں بات کروں گا فزکس کی، کیونکہ ظاہر ہے فزکس میرا اپنا سبجیکٹ ہے. تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ فزکس میں آپ نے، چونکہ اس دفعہ جو ہے SLO بیسڈ ایگزام نہیں ہے، لیکن یہ میں جنرل بات کروں گا، چاہے SLO بیسڈ ہو چاہے SLOز بیسڈ نہ ہو. لیکن بہرحال جیسا کہ بورڈ چیئرمین نے کچھ دن پہلے یہ بات کی ہے کہ اس دفعہ SLOز بیسڈ نہیں ہوگا، تو موسٹلی سمپل سے کویسچنز ہوں گے. اور اب اگر ایسی بات ہے تو پھر تو آپ کو پریویس بورڈز کے جو جتنے بھی پیپرز ہوئے ہیں وہ آپ کو ہیلپ دے سکتے ہیں، بیکاز انہی کی طرز پہ پیپر بنے گا. سب سے پہلا کام کریں گے، میں نے فزکس کی بات کی ہے تو سارے ایکسرسائزز کے ملٹیپل چوائس کویسچنز کنفرم کر کے ایک دفعہ دیکھ لیں، یہ تو آپ کریں گے. دوسرا آپ نے شارٹ کویسچنز، ایکسرسائزز پہلی پریارٹی ہوگی، ایکسرسائزز پہلی پریارٹی ہوگی، پہلے وہ کور کریں گے، پھر دوسری چیزیں کریں گے. اب کس طرح سے پلان بنائیں گے آپ؟ جو میں نے آپ کو کہا کہ رجسٹر اٹھائیں اور اس میں یہ چیزیں نوٹ کر لیں. دیکھیں آپ 4 کالم بنائیں، کالم A B C D. ان 4 کالمز میں میں آپ کو بریک ڈاؤن بتاؤں گا، یعنی فزکس کے آپ نے کون کون سے چیپٹر پہلے کرنے، کون سے اس کے بعد کرنے، کون سے اس کے بعد کرنے، اور پھر یہ آپ نے، دیکھیں میں اس میں بھی آپ کے لیے اوپن رکھ رہا ہوں. آپ نے اپنا ہر سبجیکٹ کا کورس 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے. پہلے 3 حصے کوشش کریں کہ زیادہ کام ہو، آخری حصے کے لیے کم سے کم کام چھوڑیں، اور کم سے وہ والے چیپٹرز چھوڑیں جو آپ کو لگتا ہے یا آپ کے ٹیچرز نے آپ کو بتایا ہے یا کسی دوستوں سے آپ نے سنا ہے یا پاس پیپرز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے ایسا سمجھا ہے، وہ والے رکھیں کہ جو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے زیادہ اہم آپ کو نہیں لگتے. آخری حصے میں وہ رکھیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم اپنے حساب سے جیسا بھی پلان بنائیں کچھ نہ کچھ چیزیں ہم سے رہ جاتی ہیں، تو اینڈ والی چیزیں ایسی ہوں کہ اگر وہ رہ بھی جائیں تو اس سے فرق نہ پڑے. اس حساب سے اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ چیپٹر نمبر 3 4 5 یہ کالم A ہو گیا، پھر کالم B کے اندر 1 2 اور 6، کالم C کے اندر آپ لکھیں چیپٹر نمبر 7 اینڈ 8،
اینڈ لاسٹ جو کالم آپ کا رہ گیا ہے اس میں لکھی چیپٹر نمبر 9 اینڈ 10۔ اب اس میں آپ ایک کام کر سکتے ہیں، اگر آپ کو جو چیپٹرز یاد ہیں، یعنی جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کمپلیٹلی کور کر لیے ہیں، وہ اینڈ میں رکھیں، اور جو آپ نے کور نہیں کیا وہ پہلے اس میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ اس کی ترتیب چینج کر سکتے ہیں، یہ تو میں نے ایک سجیشن دی ہے کہ آپ اس طرح سے کریں۔ اس کے بعد آپ کیمسٹری کو لیں، ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہمیں تھوڑی جلدی کرنی ہے۔ کیمسٹری کو لیں۔ کیمسٹری میں چونکہ اگر آپ دیکھیں فرسٹ ایئر کے تقریباً کتنے چیپٹرز ہیں، ٹوٹل آپ کے پاس 12 چیپٹرز ہیں، تو ان 12 چیپٹرز کا اگر آپ حساب لگائیں، اس حساب سے پہلے آپ نے چیپٹر نمبر 2، 3، 12 اور 4 کور کرنے۔ کون کون سے؟ چیپٹر نمبر 2، 3، 12 اینڈ 4، یہ کیمسٹری کا پہلا پورشن ہے۔ پھر چیپٹر نمبر 10، چیپٹر نمبر 8، چیپٹر نمبر 7، یہ آپ کا دوسرا پورشن ہوگا۔ پھر آپ چیپٹر نمبر 5، چیپٹر نمبر 11 اینڈ چیپٹر نمبر 9، یہ آپ کور کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے فائنلی آپ چیپٹر نمبر 1 اور 6 کو ٹائم دیں گے۔ اس میں بھی یہ بات آپ یاد رکھیں گے کہ جی چونکہ اس دفعہ SLO's بیس نہیں ہے تو آپ موسٹلی پاسٹ پیپرز پہ ریلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کویسچنز میں بھی آپ نے کچھ کم کر دینا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ پھر اس طرح اگر آپ بایولوجی دیکھیں، بایولوجی میں مجھے ذرا دیکھنے دیں، میں یہاں پہ پلان بنا چکا ہوں۔ بایولوجی کے اندر فرسٹ ایئر کا جیسے میں نے کہا چیپٹر نمبر 1 سے لے کر 3 تک، یعنی 1، 2، 3 اور پھر چیپٹر نمبر 5، یہ آپ کا پہلا پورشن ہوگا۔ پھر دوسرے پورشن میں آپ لکھیں چیپٹر نمبر 4، چیپٹر نمبر 6، چیپٹر نمبر 7 اینڈ چیپٹر نمبر 11، یہ 4 چیپٹرز آپ دوسرے کوارٹر میں کور کریں گے۔ پھر آپ تیسرے کوارٹر پہ جائیں، اس میں چیپٹر نمبر 8 ہے، چیپٹر نمبر 10 ہے اور چیپٹر نمبر 13 ہے، اور پھر فائنلی فورتھ کوارٹر کے لیے آپ نے چیپٹر نمبر 9 اور چیپٹر نمبر 12 کور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ ظاہر ہے میں بایولوجی کا ٹیچر نہیں ہوں، تو یہ جو میں یہ ترتیب آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ میں نے بایولوجی ہی کے ایکسپرٹس سے بنوائی ہے، اور ان کے مطابق یہ جو چیپٹرز ہیں جس ترتیب سے میں نے بتائے ہیں، یہ ان کی ڈیفیکلٹی لیول کے حساب سے بھی ہیں، اور ایگزام میں امپورٹنس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ نے یہ اسی ترتیب سے ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن پھر وہی بات کہ اگر آپ کو یہ والے چیپٹرز یاد ہیں تو پہلے وہ کریں جو آپ کو یاد نہیں ہے۔ اب ہم جائیں گے جی اردو پہ۔ اردو میں فرسٹ ایئر میں یہ ذرا جلدی سے نوٹ کر لیں، بہتر یہ ہوگا کہ آپ رجسٹر پہ یہ چیزیں نوٹ کر لیں، کیونکہ جو چیزیں پھر آپ کور کرتے جائیں گے اس کو ٹک کرتے جائیں گے۔ اردو فرسٹ ایئر نثر جو ہے سبق 1 سے لے کر پہلے سبق سے لے کر 4تھ سبق تک، یعنی 1، 2، 3، 4، یہ چاروں اسباق جو ہیں یہ شامل ہیں پہلے پورشن میں۔ پھر نظم، پہلے 3 نظم، اور غزل میں جو ہے میر تقی میر کی دونوں غزلیں، غزل 1 اور غزل 2۔ یاد رہے مشقوں میں موجود گرامر آپ نے کور کرنا ہے، ان مشقوں میں جو گرامر آیا ہوا ہے وہ بھی آپ نے ساتھ میں کور کرنا ہے۔ اور پھر پہلے پورشن میں گرامر کے حوالے سے خط اور درخواست کی پریکٹس جو ہے وہ پہلے پورشن میں رکھیں۔ اس جو بریک ڈاؤن میں یہ ہم نے پہلا کالم میں نے آپ کو بتایا ہے، اس میں خط اور درخواست کی پریکٹس بھی شامل کر دیں۔ دوسرے میں نثر سبق 5 سے لے کر سبق 8 تک، یعنی 5، 6، 7، 8، اور نظم جو ہے نظم 4 سے لے کر نظم 7 تک، یعنی 4، 5، 6 اور 7۔ غزل میں خواجہ میر درد کی غزل، اور پھر غلام حمدانی مصحفی کی غزل۔ مشقوں میں شامل گرامر ونس اگین آپ نے دیکھنا ہے، اور گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے ایک جو لاسٹ کا جو کویسچن ہوتا ہے آپ بیتی، یعنی آپ بیتی کا پورشن آپ نے اس دوسرے کوارٹر میں کور کرنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ بیتی بھی پیپر میں آتی ہے، تو اس کی یعنی کسی کرسی کی آپ بیتی، کسی پین کی آپ بیتی، کسی یعنی آپ بیتی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں، اردو آپ نے پڑھی ہے۔ پھر اس طرح تیسرے پورشن پہ جائیں، وہاں پر نثر 8
سے لے کر 12 تک کے جو اسباق ہیں، یعنی سبق 8، 9، 10، 11 اور 12 یہ، اور پھر نظم 8، 9، 10 یہ، غزل میں آپ نے غالب کی دونوں غزلیں اس میں شامل کرنی ہے تیسرے میں، اور مشقوں میں شامل گرامر ونس اگین میں یاد دلا دوں آپ نے کور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک گرامر کی بات ہے تو اس میں تیسرے پورشن میں آپ نے مکالمہ اور رسید جو ہے یہ پریکٹس کرنے ہیں، اور پھر اینڈ میں آخری جو آپ کا پورشن ہوگا اس میں جو ہے آپ کا نثر کا سبق 13 سے لے کر 15 تک، یعنی 13، 14 اور 15، اور پھر نظم میں نظم 11 تھا، نظم 13 یعنی 11، 12، 13، پھر غزل میں داغ دہلوی کی غزل ہے۔ ہاں اس میں آپ نے گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ دیکھنا ہے کہ روداد کی پریکٹس کریں، ظاہر ہے کسی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال اس کو روداد کہتے ہیں۔ روداد اور ابیتی میں فرق ہے، وہ آپ اردو اتنا تو جانتے ہوں گے، جاننے چاہیے۔ بہرحال روداد کی پریکٹس آپ یہ 4تھ کوارٹر میں ڈال سکتے ہیں۔ اب ہم موو کریں گے اس کی طرف، پاک سٹڈی کی طرف۔ پاک سٹڈی تو سیکنڈ ایئر کا ہوتا ہے، اب فی الحال چھوڑ دیں، میں اسلامیات کی بات کر لوں گا۔ اسلامیات میں جو ہے چونکہ اسلامیات کا کورس سمپلی 4 اس کے چیپٹرز ہیں، اور پہلے 4 چیپٹرز جو ہیں آپ فوراً اس میں شامل کر دیں۔ 1 پہلے کوارٹر میں، ایک دوسرا دوسرے کوارٹر میں، تیسرا تیسرے کوارٹر میں، اور چوتھا 4تھ کوارٹر میں، یعنی ایک ایک چیپٹر تو نثر کا اس میں آ جائے گا۔ یہ جو چیپٹرز ہیں یہ ان 4 کوارٹرز میں ایک ایک کر دیں۔ پھر 10 آیتیں ہیں اور 10 احادیث ہیں، ان کو بھی پھر آپ 4 حصوں میں تقسیم کرنے، مطلب جو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا لینتھی ہے تو وہ اکارڈنگلی 3 بھی ہو سکتے ہیں ایک ہی گروپ میں، اور باقی آپ اس حساب سے ڈیوائڈ کر دیجئے گا۔ مجھ سے پوچھیں تو پھر میں یہ کہوں گا کہ جی 5 یعنی 5 آیتیں ایک کوارٹر میں رکھیں، پھر دوسرے میں 5 احادیث رکھیں، پھر تیسرے میں 5 آیتیں رکھیں، پھر چوتھے میں 5 احادیث رکھیں، یا 3 آیتیں 2 احادیث، یا 2 آیتیں 3 احادیث، اس طرح 5 کے 4 جو ہے آپ وہ بنائیں، 4 حصے بنائیں اور ان کو بھی اس طرح سے کور کریں۔ یہ میں اسلامیات کی بات کر رہا تھا۔ اب چونکہ فزکس ہو گیا، کیمسٹری ہو گیا، بایولوجی ہو گیا، ہم نے اسلامیات کی بات کر لی اور اردو کی بات کر لی ہے۔ مطالعہ قرآن کی جہاں تک بات ہے تو مطالعہ قرآن میں ہمارے پاس جو ہے ظاہر ہے کچھ صورتیں ہیں جن کا ترجمہ آتا ہے، تو اس میں سورہ مائدہ ہے، یہ ایک سورہ نور ہے، سورہ محمد ہے، سورہ فتح ہے، سورہ حجرات ہے، تو آپ نے اکارڈنگلی ان کے سائز کے حساب سے ان کا بریک ڈاؤن کر، پہلے آپ المائدہ کور کر لیں، پھر اس میں جو بھی جتنے بھی وہ قرآن کے حصے شامل ہیں، صورتیں وغیرہ شامل ہیں، ان کو اسی طرح سے بریک ڈاؤن کا حصہ بنائیں۔ اور یہ جو قرآن کا حصہ ہے یہ آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں، مطلب جو میں نے کہا تھا کہ نماز اور اس کے لیے آپ نے ٹائم نکالنا ہے تو اس میں آپ یہ بھی کور کر سکتے ہیں۔ اگر جب آپ نماز پڑھیں یا تلاوت کریں تو وہاں پر ساتھ میں ان دنوں ان صورتوں کی تلاوت کریں، تو تاکہ آپ کے وہ بھی کور ہوتے جائیں ساتھ میں اور ایگزام کی تیاری بھی ہو۔ اب جو ہے ہم تھوڑا سا موو کریں گے۔ یہ بات میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ جی یہ اتنی ساری چیزیں اگر آپ کریں گے تو مینیج کیسے کریں گے۔ دیکھیں جیسا پہلے بھی میں نے کہا کہ آپ کے پاس دن میں 10 سے 11 گھنٹے تو یوز ہو جاتے ہیں بھئی کھانے پینے، نماز اور سونے میں، باقی جو ہے آپ کے پاس بچ جاتے ہیں 24 میں سے باقی 13 گھنٹے بچ جاتے ہیں۔ تو ان 13 گھنٹوں میں سے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ یوٹیلائز کریں اس ایگزام پوائنٹ آف ویو سے، بیکاز آپ کے پاس بس یہ 1 مہینہ کی تھوڑی سی اب خواری برداشت کر لیں، پھر انشاءاللہ آپ کے اس کے اثرات آپ دیکھ لیں گے۔ کبھی بھی اس طرح نہ کریں کہ جی لگاتار بیٹھے رہیں پڑھتے رہیں، نہیں، درمیان میں آپ نے 5 10 منٹ کا بریک ہر 20 منٹ کے بعد لینا ہے۔ دیکھیں دماغ کا ایک والیوم ہوتا ہے اور وہ ایک وقت میں ایک خاص حد تک کام کرتا ہے، تو پھر اگر آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں لگاتار یاد کر رہے ہیں تو ایک یاد کیا، پھر دوسرا یاد کیا، پھر تیسرا یاد کیا، تو چیزیں مکس ہو جاتی ہیں۔ تو ایک مشورہ یہاں پہ میں یہ دوں گا
کہ دیکھیں یا تو آپ کے پاس دو چیزیں ہیں ہمارے پاس، ہم اس دنیا میں اسپیس اینڈ ٹائم، یعنی زمان و مکان. تو اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ مختلف ٹائموں میں مختلف اوقات میں چیزوں کو یاد کریں. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو مختلف سپیسز پہ جائیں. یعنی اگر آپ کوئی میموری بیس کوئی چیز اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ ایک دفعہ اپنے روم میں بیٹھ کے کوئی چیز یاد کی، پھر کسی دن بیٹھک میں بیٹھ گئے، کسی دن چھت پہ بیٹھے، کسی دن کھیتوں میں بیٹھ کے کوئی چیز یاد کی. تو یہ ہے کہ اس کے لیے آپ نے سپیس چینج کرنا ہے، یعنی ٹائم آپ کے پاس کم ہے، بیکاز پھر چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. یہ میموری بیس چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپس میں گل مل جاتی ہیں. تو آپ نے ایسا کرنا ہے نا کہ چیزوں کو ایسوسیٹ کرنے، فیلیشن دینے. مطلب آپ چیئر پہ بیٹھ کے جو یاد کریں، یا پھر کوئی چیز جانماز پہ بیٹھ کے یاد کریں، کوئی بھائی کے کمرے میں یاد کریں، کوئی ماموں کے گھر جا کر کہیں پہ. مطلب یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا اس کے لیے جو بھی اویلیبل سپیس ہو، سپیس کو یوٹیلائز کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے، یہ ایک ٹیکنیک ہے تاکہ چیزیں آپ کو یاد رہیں. باقی جو ہے آپ نے یہ ہے کہ اسمارٹ اسٹڈی کا مطلب، میں نے پہلے بھی اسمارٹ اسٹڈی کی بات کی، اسمارٹ اسٹڈی کا مطلب یہ ہے کہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے تیاری کریں. یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ لمبی چوڑی باتیں شروع کریں، پہلے آپ نومیریکل پرابلم، فار ایگزامپل فزکس کی میں مثال دوں، شارٹ کویسچنس پہلے سارے کروں، بلکہ سارے سبجیکٹس کے وہ پارٹس پہلے کور کریں جن کے سالڈ مارکس ہوتے ہیں اور جن کے زیادہ مارکس ہوتے ہیں. تو شارٹ کویسچن تو زیادہ مارکس کا ہوتا ہے، ہر سبجیکٹ میں تقریباً فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں 40 مارکس کے ہوتے ہیں. تو اس حساب سے آپ یہ کریں کہ ان کی بریک ڈاؤن کریں. کمپیوٹر سائنس اور میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس، ظاہر ہے وہ بھی FSC کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان کے لیے جو بریک ڈاؤن ہے وہ میرا پہلے ارادہ تھا کہ ان کے لیے میں پری انجینئرنگ والوں کے لیے الگ سے کروں گا، لیکن چونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں نہیں کر پاؤں گا. اس لیے آپ بھی یہ بات یاد رکھیں کہ جی کمپیوٹر سائنس ہو یا میتھمیٹکس ہو، اپنے ٹیچر سے، ظاہر ہے آپ جہاں پہ پڑھتے ہیں آپ کے اچھے ٹیچرز ہیں، تو ان سے آپ یہ ایک بریک ڈاؤن لیں کہ آپ یہ کورس آپ کے لیے وہ 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں. ٹھیک ہے، یا پھر نیچے کمنٹس میں مینشن کیجئے، تو پھر میں تب تک کر چکا ہوں گا، پھر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. ابھی وہ مٹیریل میں اپنے ساتھ میرے پاس نہیں ہے، تو اس لیے میں آپ کو نہیں بتا سکتا. اور وہ بریک ڈاؤن جو ہوگا اس کے حساب سے آپ نے پھر تیاری کرنی ہے. جو مطلب 4 حصے، یہ جو بریک ڈاؤن کی میں بات کروں نا کہ اس کو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کریں، ظاہر ہے بہت ساری کتابیں آپ کے سامنے پڑھی ہوں تو آپ سے نہیں وہ کور ہوتی. تو اس لیے مطلب بندہ ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ کون سی چیز کہاں سے سٹارٹ کروں. یہ اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ نے بریک ڈاؤن بنایا ہو اور چیک لسٹ کی طرح ایک چیز کو ٹک کرتے جائیں. اب ہم تھوڑا سا میں سیکنڈ ایئر کی بھی بات کروں گا، بیکاز سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ ساری چیزیں کور کرنی ہے، ایگزام تک تیاری کرنی ہے. تو سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ابھی تھوڑا سے متوجہ ہوں. سب سے پہلے میں پاک اسٹڈی سے سٹارٹ لیتا ہوں، پاکستان اسٹڈی سے، بیکاز اس کا کورس بھی تھوڑا سا لمیٹیڈ ہے اور ظاہر ہے 50 مارکس ہیں تو آسان بھی ہے کور کرنا. اس میں چیپٹرز جو ہیں پہلے 7 چیپٹرز آپ نے ہر صورت پورے کور کرنے ہیں، اور 8ویں میں یہ قومی یکجہتی کا ٹاپک، اور جو 11th چیپٹر ہے اس میں ماحولیاتی آلودگی، یہ 2 ٹاپکس وہاں سے کرنے. باقی پہلے 7 چیپٹر سے آپ کا پورا پیپر تقریباً ہو جاتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ انتہائی ایکسپیرینس ٹیچر سے، جس کا سال کا بورڈز میں پیپر مارک کرنے کا تجربہ ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ پیپر کس نوعیت کا آتا ہے. چونکہ ابھی کوئی نئی پالیسی ڈیوائس نہیں ہوئی، بورڈ کے چیئرمین نے آلریڈی کہہ دیا کہ اس دفعہ SRO بیس نہیں ہوں گے، تو آپ کو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، پرانا طریقہ کار ہے. تو اس حساب سے پہلے 7 چیپٹرز جو ہیں پاک اسٹڈی کے یہ کافی ہیں. 8ویں چیپٹر کے 2 ٹاپک، 8ویں اور 11 کے 2 ٹاپک بھی میں نے ساتھ میں بتا دیے. تو یہ جو پہلے 7 چیپٹرز ہیں ان میں سے آپ 2 چیپٹرز کا بریک ڈاؤن کریں. مطلب جو آپ کے نے کور نہیں کیے پہلے وہ والے کور کر لیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی ڈویژن کریں کہ 4 حصے بنائیے. پھر کیمسٹری ہے. کیمسٹری میں یہ ذرا آپ نوٹ کر لیجئے، انتہائی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں اور یہ آپ پہلے کریں. اس میں چیپٹر نمبر 13 اور 14 سب سے پہلی پرائیورٹی ہوگی، چیپٹر نمبر 13 اور 14. پھر 16، 17 اور 18 اور 19 یہ
یہ آپ کی دوسری پرائرٹی ہوگی۔ یہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ آپ نے اپنے کورس کے 4 حصے بنانے ہیں، تو اس حساب سے سیکنڈ ایئر کا پہلا جو آپ پورشن بنائیں گے دیٹ از 13، 14 اینڈ 15 بھی اس کے ساتھ شامل کیجئے۔ پھر 16، 17، 18 اور 19 یہ آپ کا دوسرا پارٹ ہوگا آپ کے اس کا کورس بریک ڈاؤن کا۔ پھر آپ جائیں گے جی 20th، 21st اینڈ 22nd چیپٹر، 20، 21، 22 اور پھر اس کے بعد 23 اور 24۔ یہ جو آخر میں نے بتایا یہ کیمسٹری کے سینئر ٹیچرز کے مطابق، جن کا بورڈز کا کافی تجربہ ہے، ان کے مطابق یہ تھوڑے سے کم امپورٹنٹ ہے، لیکن بہرحال شارٹ کویسچنز کے لیے اسٹوڈنٹس ان کو کور بہرحال کرنا ہے۔ وہ تو پہلے بھی میں نے بات کی ہے کہ اگر آپ نے کور کرنا ہے تو آپ نے سارے کور کرنا ہے، یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ چیز امپورٹنٹ ہے اور یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سے تھوڑا سا ٹائم مس ہو جاتا ہے، یعنی کم ٹائم اس میں آپ کو مل جاتا ہے، تو پھر اکارڈنگلی آپ نے ہر چیپٹر میں سے کچھ چیزیں نکال کے آپ کریں، لیکن یہ نہ کریں کہ پورا چیپٹر ہی چھوڑ دیں۔ اب جی سیکنڈ ایئر بایولوجی کی طرف جائیں گے۔ اس میں دیکھیں ونس اگین میں نے اسی حساب سے امپورٹنس اور ڈیفیکلٹی لیول کے حساب سے ان کی ڈویژن کی ہے۔ تو پھر آپ یوں کریں کہ پہلا پارٹ، پہلے 4 چیپٹرز جو ہیں 17، 18، 22 اینڈ 23، یہ پہلا پورشن ہوگا، کوارٹر ہوگا۔ دوسرا کوارٹر جو ہوگا 16، چیپٹر نمبر 15، 16، 24، 26۔ پھر تیسرا جو کوارٹر ہے چیپٹر نمبر 19، 20 اور 21 ہے، اور پھر فائنل جو پورشن ہے دیٹ از چیپٹر نمبر 14، 25 اینڈ 27۔ یہ اس ترتیب سے آپ اس کو کریں تو یہ امپورٹنس پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ڈیفیکلٹی لیول کے حساب سے بھی ہم نے اس کی ڈویژن کی ہے۔ اور ونس اگین آپ کو بتا دوں بایولوجی کی یہ ڈویژن میری نہیں ہے، بلکہ بایولوجی کے انتہائی ایکسپیرینسڈ ٹیچرز کی ہے، اور ان کے حساب سے یہ بریک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ اور یاد رہے یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، ظاہر ہے یہ اس میں آگے پیچھے ظاہر ہے ہو سکتا ہے، لیکن ایک تسلی آپ رکھ سکتے ہیں کہ جی یہ ساری معلومات جو ہیں یہ میں خوب ہوش و حواس میں اور انتہائی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے لا رہا ہوں، تو اس لیے آپ اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں، آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ جی اب جی ہم جائیں گے اس پہ، کون سا رہ گیا ہے، فزکس میں نے نہیں بتایا ویسے۔ فزکس میں جہاں تک مجھے لگتا ہے سیکنڈ ایئر کے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے، اس میں چیپٹر نمبر 1 سے لے کر چیپٹر نمبر 4 اور پھر آخری 3 چیپٹرز، مطلب جو عام طور پہ پرانا روٹین رہا ہے بورڈ کا، اس میں ان چیپٹر سے زیادہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے، پہلے 4 اور آخری 3۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی سے کویسچنز نہیں آتے۔ جیسے اب آپ کو میں اگر بریک ڈاؤن سجیسٹ کروں نا، تو پہلے 3 یعنی چیپٹر نمبر 11، 12، 13، پھر چیپٹر نمبر 18، 19، 20، یہ 6 ہو گئے، پھر چیپٹر نمبر 4، 5 اور پھر چیپٹر نمبر 6، 7، یعنی 14 اور 15 اور پھر 16 اینڈ 17۔ تو یہ 4 پورشنز میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں اس ترتیب سے کریں، باقی آپ کی مرضی ہے جس ترتیب سے، مطلب جو آپ کے لیے آسان ہو یا جو پہلے سے کور کیے ہیں تو اس کو تھوڑا سا پیچھے رکھیں، اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ٹائم لیں گے تو ان کو ابھی ٹائم دیں۔ اس میں ایک اور کام آپ کر سکتے ہیں، اتنا تو اب آپ کو سمجھ آتا ہوگا نا کہ بایو کے جو آسان ہے وہ تھوڑا سا اس کے ساتھ فزکس کے تھوڑے مشکل ڈالیں، تاکہ وہ جو 6 دن کا آپ ایک کوارٹر کو ٹائم دیں گے تو ان 6 دنوں میں یہ کور ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے 6 دن اگر آپ کے پاس ہے تو یہ کافی ٹائم ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ایک کوارٹر کے لیے 6 دن کافی ہے۔ ایک 6 دن کے اندر اگر روزانہ آپ 10 گھنٹے، اگر آپ 10 گھنٹے بھی نہیں دے سکتے ہیں تو پھر تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ تیاری کرنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو 10 گھنٹے نہیں پڑھتے تو وہ بھی اس طرح کریں نا کہ امپورٹنٹ کویسچنز یا جو آپ کے کالجز میں یا پری بورڈ کے ایگزامز ہوئے ہوں گے یا فیس ٹیسٹ ہوئے ہوں گے، وہ کویسچنز پیپر اٹھائیں، اور جو کویسچنز ان ٹیسٹوں میں آئے ہیں
وہ سارے کور کر لیں. یہ تو آپ کر سکتے ہیں. یا پھر پاسٹ پیپرز اٹھائیں اور جو پاسٹ پیپرز کے کویسچنز ہیں وہ کر لیں. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے تو پھر آپ اللہ سے دعا کریں کہ ایگزامز ہی نہ ہوں جس طرح کے کرونا کے ٹائم میں. دعائیں کبھی کسی زمانے میں ہم نے کی تھی، لیکن کرونا کے زمانے میں وہ ان اسٹوڈنٹس کے حق میں قبول ہو گئے جو ہماری طرح تھے، انہوں نے پڑھا نہیں تھا اور ان کے سروں پہ ایگزامز آ گئے اور ان کو مفت میں مارکس ملے. لیکن اب ان کو اس کا نقصان کا پتہ چل رہا ہے، کیونکہ جو چیزیں ان ایگزامز میں یا ان کرونا کی وجہ سے ان لوگوں نے نہیں سیکھے، وہ ابھی آگے ان کو ان کی ضرورت پڑ رہی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. تو ان کے لیے آگے کی یونیورسٹیز میں لرننگ جو ہے ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے. تو اس لیے جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے یا ٹیسٹوں میں آپ سے پوچھا جاتا ہے یا بک میں موجود ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. ہر چیز کی اپنی جگہ پہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایگزام پوائنٹ آف ویو سے آپ کچھ چیزیں آگے پیچھے کر کے نا اپنے آپ کو ایگزام کے لیے تیار کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں، ٹائم آپ کا لیا، لیکن آئی ہوپ اگر آپ نے میری باتوں کو سمجھا ہو اور اس کو ریئل سینس میں اس کو فیل کیا ہو، تو پھر آپ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس کو بیٹر وے میں یوز کر کے اپنی تیاری کر سکتے ہیں. اب جو ہے اس کے بعد آپ کے ہمارے پاس آ جاتا ہے جی اردو میں سیکنڈ ایئر کی اردو میں سمپل سی تقسیم ہے، کیونکہ جو ہے تقریباً 8 نظمیں ہیں اور 8 غزلیں ہیں. تو 2 نظمیں ہر پورشن میں ڈال دیں، 2 غزلیں ہر پورشن میں ڈال دیں، اور 4 جو ہے نثر کی بکس، یعنی پہلے 4 جو ہے پہلے پورشن میں ڈالیں، پھر اس کے بعد دوسرے پورشن میں 5 ڈال دیں، تیسرے میں پھر 4 ڈال دیں اور چوتھے میں پھر 4 ڈال سکتے ہیں. یا اگر آپ اس ترتیب سے کریں کہ پہلے 4 نثر، پھر 4، پھر 5، پھر 4، یعنی 4 4 5 4. تو پہلے 4 امپورٹنٹ ہے، پہلے میں ہونے چاہیے، دوسرے 4 اس کے بعد، اور پھر 5 اور پھر 4. اس طرح نظم جو ہے پہلے 2، پھر 2، پھر 2 اور پھر 2. پھر غزلیں بھی اس ترتیب سے آپ کریں، پہلے 2 غزلیں، پھر 2 غزلیں، پھر 2 غزلیں. اس طرح ایک چیز یہ یاد رکھ کہ مشقوں میں موجود سارا جو جتنا بھی گرامر ہے وہ سارا آپ نے کور کرنا ہے، کیونکہ گرامر کے کویسچنز آتے ہیں، ان کے سالڈ مارکس ہوتے ہیں. اور آخری سوال چونکہ مضمون نویسی کا ہوتا ہے، تو مضمون نویسی کے لیے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس میں بھی مشورے کی ضرورت ہے کہ کون سے مضامین اہم ہیں. آپ تو پچھلے 5 سالہ یا 6 سالہ جو پیپرز ہیں ان کے مضامین ہی صرف پریپیئر کر لیں تو بہتر ہے. اور وہ تو پھر سارے جتنے بھی میں نے بریک ڈاؤن میں 4 پورشن بنائے نا، ہر ایک کے ساتھ یہ بھی 1 1 2 2 3 3 جو ایسیز ہیں ان کی پریکٹس لازمی کریں، تاکہ انڈ تک آپ کی ایسیز جو ہیں وہ کور ہو چکی ہوں. تو یہ چیزیں تھیں. اب انگلش کا جو بریک ڈاؤن ہے وہ میں نے فرسٹ ایئر کا بھی شاید نہیں بتایا اور سیکنڈ ایئر کا بھی نہیں بتایا. تو اس لیے کہ یہاں پر میرے پاس ایک ہے، لیکن میرے ایک دوست نے مجھ سے تھوڑا ٹائم لیا، اس نے کہا کہ نہیں اس میں مجھے چیزیں آگے پیچھے نظر آ رہی ہیں، تو اس لیے میں نے فرسٹ ایئر والوں کو بھی یہ انگلش کا بریک ڈاؤن نہیں دیا، سیکنڈ ایئر والوں کو بھی نہیں دے پا رہا. لیکن وہ پھر آپ کمنٹس میں پارٹیکولرلی مجھے مینشن کر لیں تو وہ پھر میں آپ کو وہاں پہ رپلائی میں بتا دوں گا کہ جی کہاں سے آپ کو مل سکتا ہے، یا آپ کے ساتھ لنک شیئر کر لوں گا فائل کی. ان ساری چیزوں کی جو ہے تو ظاہر ہے یہ فائل کی صورت میں میرے پاس موجود ہیں، تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. آپ کمنٹس میں مینشن کر لیں یا اپنا ای میل کمنٹ میں لکھیں یا وہاں پہ کمنٹ میں مجھے بتائیں، پھر ہم ادھر ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ آپ کو کہاں سے یہ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے کمپیوٹر سائنس اور میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس کو بھی میں یہی کہوں گا کہ جن جن سبجیکٹس کا میں آپ کو یہ بریک ڈاؤن نہ دے سکا تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. لیکن ظاہر ہے اگر میرے پاس وہ مٹیریل نہیں ہے اور میں نے کسی اتھینٹک سورس سے ان کو ویریفائی نہیں کیا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے وہ آپ کائنڈلی اپنے کالج یا اسکول ٹیچرز سے مینیج کروا لیں، یا پھر جیسے کہ میں نے کہا کمنٹس میں مجھے مینشن کر دیں میرے لیے، پھر میں وہ کسی طریقے سے آپ تک پہنچا دوں گا. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں.
اور میرے لیے بھی دعا کریں. اللہ کی امان میں رہیں.